الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا، جس برائی کو تم اپنے آنکھ سے دیکھو، فلیغیر بیدہ، تو اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر ہم نے کوئی برائی دیکھا، کسی کے اندر کوئی برا کام کر رہا ہے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم، اگر ہمارے اندر طاقت ہے روکنے کی، ہم اگر ہاتھ سے روکیں گے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، تو اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ سامنے والا مضبوط ہے، اور اگر ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو جھگڑا کر لے گا، فتنے ہو جائیں گے، الٹا ہم کو مارنے لگے گا، تو بھلائی یہ ہے کہ ہاتھ سے نہ روکا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان سے کہو اسے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، مت کرو۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اگر ہم زبان سے بھی سمجھانے جائیں گے اچھی بات، تو بھی وہ برا مان جائے گا اور آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ تو اگر زبان سے بھی روکنے میں یہ ڈر ہے، فتنہ پیدا ہوگا، مار پیٹ ہو جائے گا، جھگڑا ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی تیسرا راستہ، تیسرا آپشن بتا رہے ہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس چیز کو، اس کام کو اپنے دل میں برا جانو، اس کو دل میں برا نہ جانو۔ اور دل میں برا جاننے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اسے دل میں برا جانا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیکھیے جو ہے کوئی کام، غلط کام روکنے کے لیے ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں طاقت ہے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں طاقت ہے تو دل میں برا جانو۔ لیکن اگر ہمیں ہاتھ سے روکنے کی بھی طاقت ہے تو ہمیں حکمت سے وہ کام کرنا چاہیے کہ اگر ہم ہاتھ سے روکیں گے تو سامنے والے کو برا نہ لگے۔ ہم زبان سے کہنے جائیں گے تو ایسے انداز میں کہیں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جو ہے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک بدوی آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مسجد کے کونے میں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ نے دیکھا وہ تو مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، صحابہ دوڑے اسے پکڑنے کے لیے کہ مسجد میں کیوں پیشاب، منع کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا پیشاب کر رہا ہے اور صحابہ منع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو روکا اور کہا ابھی اس کو کر لینے دو، پیشاب کر رہا ہے کر لینے دو، ابھی اس کو روکیں گے، ڈانٹیں گے تو وہ پیشاب اگر کوئی کر رہا ہے تو پھر روکنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کو ہم زبردستی روکیں گے تو بھاگے گا، پھر پوری مسجد کو ناپاک کر دے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کر لینے دو، حکمت سے کام لے رہے ہیں، مسجد کو ناپاک کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کر لینے دو، جبکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا جس برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو۔ آپ پاور میں ہیں، طاقت میں، دیہاتی مسجد میں آئے، چاہتے تو ایک چاک لگا کر کے اس کو منع کرتے، بھگا دیتے، لیکن حکمت سے، مصلحت سے کام لیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا کر لینے دو۔ جب وہ پیشاب کر چکا تب اللہ کے نبی اس کو بلاتے ہیں پیار سے، ادھر آؤ۔ اور جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس کے سامنے اپنے ایک صحابی کو کہتے ہیں میرے صحابی جاؤ پانی لو اور اس کی گندگی کو صاف کر دو۔ اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں اس کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے۔ جب صاف کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے نبی پیار سے، بڑے حکمت سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ مسجد ہے، اور مسجدیں اللہ کا گھر ہوتا، اللہ کے گھر، سب یہ ساری مسجدیں اللہ کی گھر ہے، اور مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اور مسجد میں گندگی نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، آئندہ اللہ کے گھر کا خیال رکھو اور مسجد میں اس قسم کا کام نہ کرو۔ تو سمجھانے کا، ایک روکنے کا، برائی روکنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایسے انداز میں سامنے والے کو سمجھائیں کہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔
सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस तरीके से हमें जो है बड़ी हिकमत से काम लेना चाहिए। मुल्क के हालात आप देख ही रहे किस तरीके से मुसलमानों को भड़काया जाता है। और मैं तो अभी ईद के बाद जो है अपने चौराहे से आ रहा था, रोड पर मेरे साथ में मेरा एक दोस्त भी था। अब हम लोग कुर्ता पैजामा पहने हुए, एक आदमी मोटरसाइकिल से हम लोगों को देख करके हम लोगों को सामने नारा लगा रहा है जय श्री राम का। तो ये माहौल जो है बड़ा ख़राब चल रहा है। मतलब भड़काने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से हम इनको जो है गुस्सा दिलाएं और ये जज्बात में आए, फिर हम इनका नाजायज़ फ़ायदा उठा लें। इसलिए ऐसे माहौल में हमें बड़ी हिकमत से काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हिकमत से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।